ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات ختم ہوں اور اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ تو اللہ کے کچھ نام ہیں جن سے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور آپ کی مشکلات کو کم کرتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ ایک نام ہے الجبار۔ اٹ مینس دا کمپیلر، دا اسٹورر، کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا، کسی کو کمپیل کرنے والا، کیونکہ صرف اللہ ہی مسلط کر سکتا ہے۔ تو وہ کریٹر ہے، وہ ایک گاڈ ہے۔ ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر ایک بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ایڈکشن، وہ عادت چھوٹ نہیں رہی ہے، تو وہ اللہ کو اس نام سے پکارے، یا جبار، کہ پلیز کمپیل می ٹو لیو دس، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے نام سے پکارا جائے۔ یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو ان کے ناموں کا وسیلہ دے کر پکارتے تھے، اور اللہ کے جو نام ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ الجبار ہے دا کمپیلر۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے فجر کے وقت اٹھنا ہے لیکن اسے اٹھا نہیں جاتا، تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا جبار، او جبار، پلیز کمپیل می دا ویک اپ فار فجر، تو مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر میں اٹھ سکوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے جتنا جس کو اللہ کا نالج ہوگا اور وہ اس بیس پر جتنا اللہ کو پکارے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے اس بندے کو قدر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اللہ کے ناموں کا علم ہے۔ اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہوتی ہے۔ تو یہ تھا الجبار، دا کمپیلر، اور ایک اور نام ہے اللہ کا القہار، دا ایور ڈومینیٹنگ، کہ جب انسان کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اس کو لگے کہ دوسرے لوگ اسے ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ایسے میں وہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے کہ اے اللہ، تو ڈومینیٹنگ ہے، میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں۔ تو اللہ کو بہت پسند آئے گا کہ اس کا بندہ اسے اس کے نام سے پکار رہے۔ تو اللہ کا ایک اور نام ہے الفتاح، دا اوپنر، دا، اور کھولنے والا، راستے کھولنے والا۔ جہاں ہر چیز بلاکڈ ہو، اس کو کھولنے والا صرف اللہ ہے۔ قرآن میں ایک مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تھا، اور کیسے پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے۔ تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہاں سے نکلنا کیسے ہے، کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتا، وہ ایسے گہرے کنویں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس میں گھرا ہوا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے سب چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں دیٹ از دا ویئر الفتاح رول کم۔ اے اللہ، میرے بند راستے کھول دے۔ پھر اللہ کا ایک اور نام ہے کہ الوکیل، دا ڈسپوزر آف افیئرس، معاملات کا ڈسپوزر۔ ہر چیز اللہ کے کورٹ میں جا کر اجازت لیتی ہے، پھر اگلا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا۔ جب وہ گرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اللہ کو نالج ہوتا ہے اس پتے کے گرنے کا۔ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی جب تک اللہ اس کو ڈسپوز آف نہ کرے۔ جس بندے کا تعلق اور لو اللہ سے لگ جاتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو جس نے اللہ کو پکارا، جس نے اللہ کو اکنالج کیا، جس کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرتے ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ توکل، اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور پھر میریکلز ہوتے ہیں۔ آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو رہی ہو نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دیں گے اس ڈیفیکلٹی سے لڑنے کی، اس کو بیئر کرنے کی، کہ یہ سب صرف وہی انسان وہی گین کر سکتا ہے جنہوں نے یہ چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں۔ تو آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے، وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ جو کوئی اللہ کو مینشن کرتا ہے نا اتنی گیدرنگ میں بیٹھ کے بھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک گریٹ گیدرنگ میں اپنے اس بندے کو مینشن کرتے ہیں۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہمیں شو کرنا ہے اللہ کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، کہ اے اللہ، میں گائیڈنس چاہتا ہوں، میں بہتر بننا چاہتا ہوں، مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا ہے، تو میں نیک بننا چاہتا ہوں، پرہیزگار بننا چاہتا ہوں، اپنی خامیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کی طرف ایک سٹیپ لینا ہے، اللہ کو ظاہر کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ پر کتنے مہربان ہوتے ہیں۔